علی بھائی اگلا سوال ہے، اگر کوئی نمازی یا امام صاحب ظہر اور عصر کی نماز میں بلند آواز سے قرات شروع کر دیں تو کیا سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا یا توجہ دلانے کے بعد سرن قرات کرنا ہی کافی ہے؟ سجدہ صاحب کوئی ضروری نہیں ہے، ویسے مشہور تو کیا ہوا ہے ان لوگوں نے کہ چونکہ سرن نماز پڑھنا واجب ہے ظہر اثر کی، تو وہ کہتے ہیں اگر کوئی بھول کے بھی ایک آیت یا 3 بار سبحان اللہ کے برابر پڑھ لے گا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ یہ بات بیٹھتی نہیں ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات ظہر اثر کی نماز میں قرات اونچی بھی کیا کرتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کون سی سورت پڑھ رہے ہیں، تو سورت کو سنوا دیا کرتے تھے اونچی آواز میں۔ اس کی وہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ تعلیمن ہے، تو آپ کی وہ اصول تو ٹوٹ گیا کہ تعلیم، چلو آپ تعلیمن ہی کبھی کبھار اونچی پڑھ دیا کریں، میں تو پڑھ دیتا ہوں، جیسے نماز جنازہ ہاں وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے۔ تعلیم کے طور پہ ہی کبھی آپ ظہر و عصر کی نماز میں سورت کو اونچی آواز سے پڑھ لیا کریں۔ وہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ ان کی تو فقہ میں لکھا ہے کہ سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا، اور یہاں تک ہے کہ جو چیزیں سجدہ صاحب واجب کرتی ہیں اگر وہ کوئی جان بوجھ کے کر لے تو مکروہ تحریمی ہو جائے گی نماز، واجب الاعادہ۔ اور نبی علیہ السلام اونچی آواز میں اس لیے پڑھتے تھے امت کو یہ بتائیں کہ ظہر اثر میں بھی نبی علیہ السلام لمبی قرات کیا کرتے تھے۔ ظہر اثر میں تو مولوی کی مرضی چل رہی ہوتی ہے نا، انا آتا ہی نہیں پڑھ دے دو ایچ یا قل هو اللہ احد پڑھ دے، لیکن آپ بخاری مسلم اٹھائیں، نبی علیہ السلام کی ظہر اثر کی وہ کہتے ہیں کہ پہلی اور دوسری رکعت کی قرات 30 آیات کے برابر ہوتی تھی، اور باقاعدہ مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ سورہ السجدہ الف لام میم السجدہ 30 آیات ہے نا اس کی بھی، وہ آپ علیہ السلام نے پڑھی تھی اور ہمیں بیچ میں سے سنائی تھی۔ اور جو آخری 2 جو ہوتی تھیں رکعتیں بخاری مسلم میں آتا ہے وہ اس سے آدھی ہوتی تھی، یعنی اس میں بھی آپ قرآن تلاوت کرتے تھے سورہ فاتحہ کے بعد بھی، وہ الگ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ سر یہ جو فرض کی آخری 2 رکعتوں کے اندر آپ سورت چھوڑتے ہیں نا، یہ جواز کی حد تک ہے، سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، سنت ہے۔ اور بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی غلطی سے سورت ملا لی تھی، سجدہ صاحب تو نہیں واجب ہو جائے گا؟ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، تو نہیں ہوگا، سنت ہے۔ اسی طریقے سے 4 رکعتوں والی نماز میں یا 3 والی میں درمیان والا جو تشہد ہے اس میں درود شریف اور دعا پڑھنا بھی سنت ہے، اور اسے چھوڑ دینا بھی سنت ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ایک سلام کے ساتھ، ایک سلام کا مطلب نہیں ایک طرف سلام، بعض لوگ یہ بھی ہیں، میں کہتا ہوں نا ظہر اثر کٹھی، اگلے دن ہماری اکیڈمی میں فون آیا کہ وہ بندہ ظہر اثر کٹھی اس طرح پڑھتا تھا کہ 8 رکعتیں پڑھ دیتا تھا کٹھی، وہ 4 پڑھ کے سلام پھیرنا ہے، پھر 4 پڑھ کے سلام پھیرنا ہے، سفر میں تو 2 کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ تو 9 رکعت وتر جب آپ اکٹھا پڑھتے تھے ایک سلام کے ساتھ، مراد یہ کہ بیچ میں سلام نہیں پھیرتے تھے، تو اس میں الفاظ ہیں مسلم شریف میں کہ 8ویں رکعت میں بیٹھتے تھے، تشہد پڑھتے تھے، دروشی پڑھتے تھے اور دعائیں پڑھتے تھے، اور پھر 9ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور 9ویں رکعت میں دعائے قنوت پڑھ کے 9ویں میں پھر تشہد بیٹھ کے وہ پورا پڑھ کے، تو اس سے درمیان والے حصے میں بھی درود شریف و دعائیں پڑھنا ثابت ہوا، اور یہ حدیث صرف مسلم میں نہیں ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے۔ ہاں مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام 4 رکعت والی نماز کے اندر جو درمیان والا تشہد ہے اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر درمیان والا تشہد ہے تو تم عبدو و رسولو کے بعد کھڑے ہو جاؤ، یعنی یہ جواز کی حد تک ہے، درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ میں تو الحمدللہ درود شریف پڑھتا ہوں، کم از کم چھوٹا سا درود شریف ضرور پڑھیں، یعنی عبدہ و رسولو کے بعد پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سر درود شریف کو حرز جاں بنائیں، ہم تو جناب دعائے قنوت کے بعد بھی درود شریف پڑھتے ہیں، سنت ہے، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر موجود ہے، تو وہ کم از کم اتنا درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پورا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اتنا بھی ثابت ہے۔ سنن نسائی میں 1293 نمبر حدیث ہے، زید ابن خارجہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ زید مجھ پر درود کو لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں خصوصاً پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود شریف تو ہر چیز کے ساتھ ہے سر، جنازے میں بھی درود شریف ہے،
دعائے قنوت میں بھی درود شریف ہے. تو درمیان والے تشہد میں درود شریف پڑھ لیا کریں. فقہ حنفی کا خوف نہ کھائیں, ان کی تو کہانیاں ہی عجیب ہیں. ان سے جب کہیں وہ کہتے ہیں نہیں درود شریف اگر آپ نے پڑھ لیا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. اور لاجک یہ دیتے ہیں وہ جی تیسری رکعت کا قیام فرض تھا تو فرض میں ڈیلے آ گیا. ڈیلے کیا آ گیا مطلب وہاں پہ اس نے کوئی یسو پنجو کھیلنا شروع کرتا ہے, نماز ہی پڑھ رہے ہیں نا, ڈیلے کیڑا آ گیا, ایک رکن سے دوسرے رکن میں جا رہے ہیں نا, ڈیلے آ گیا جی. کیونکہ ان کو بھی شرم آتی ہے کہ ہم درود پڑھنے والے کے اوپر سجدہ صاحب بتائیں گے تو لوگ ہماری بے عزتی کریں گے. وہ کہتے ہیں دروشی کی وجہ سے نہیں ہے, وہ ڈیلے ہو جاتا ہے. ادھر یہ کہانی کرائی ہوئی ہے, دوسری جگہ کوئی اور ہی کہانی ہے. وہ کہتے ہیں آپ اللہم صلی علی پڑھیں نا تو ٹھیک ہے, جیسے ہی محمد پڑھیں گے نا تو وہ لمبائی زیادہ ہو جائے گی تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. اچھا سجدہ صاحب واجب ہو گیا کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں اس لیے سجدہ صاحب واجب ہو گیا کہ جی یہ دوسری رکعت میں تو نہیں پڑھنا چاہیے, میں نے ثابت کر دیا کہ پڑھنا ثابت ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی جب یہ جواب ختم ہوتا ہے پھر ادھر آ جاتے ہیں. جیسے رفع الیدین کے اوپر کئی ایک بانے ہیں, کبھی کہہ دیں گے منسوخ ہے, کبھی کہتے ہیں نہیں منسوخ کوئی نہیں ہے, افضل غیر افضل کا فرق ہے. ہر ایک ورژن انہوں نے مختلف لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے. کبھی کہہ دیں گے نماز کا سکون برباد ہوتا ہے. اور آپ اگر فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, ان کی فتاوی عالمگیری اٹھائیں, در مختار اٹھائیں, اور اردو میں بہار شریعت جو لکھی ہوئی ہے مفتی امجد علی صاحب نے, اعلیٰ حضرت کے جو خلیفہ ہیں, اس میں تو باقاعدہ انہوں نے اس کے اوپر ایک خواب لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو ایویں کہانی بنا کے نا, جدوں قرآن حدیث کوئی دلیل نہ لبے پھر خواب تے ایک آخری سہارا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, وہ ادھر آئے تھے نا ہمارے وہ جو جنہوں نے خصائص شعری لکھی, شاہ جی کون ہے, ظہور احمد فیضی صاحب. انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا اگلے زمانوں میں لوگ حدیثیں گڑا کرتے تھے کیونکہ یہ آسان تھا, کیونکہ 5-6 بندوں کے نام ہی لینے ہیں نا. اب کوئی سند بیان کرے گا تو 1400 سال میں اس کو کم از کم 15-20 بندوں کے نام لینے پڑیں گے. تو انہوں نے کہا اب چونکہ زمانہ دور ہو گیا, اب لوگوں نے خواب گڑھنے شروع کر دیے ہیں کہ خواب تو ڈائریکٹ راوی ہو جائے گا نا بندہ. ہاں ان چیلنجیبل ہے, وہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. سند میں تو پھر بھی بندہ کہہ سکتا ہے ہم ہی کسی کو سنیا. تو انہوں نے خواب, کہتے ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ کو ایک دفعہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ نعمان تم نے تو مطلب مجھ پہ درود شریف پڑھنے والے کے اوپر سجدہ صاحب واجب قرار دے دیے جو دوسری رکعت میں پڑھ لے. تو انہوں نے آگے سے کہا یا رسول اللہ میں نے تو اس کے لیے واجب قرار دیا ہے جو غافل ہو کے پڑھ لے. درود شریف تو غفلت میں نہیں پڑھنا چاہیے, محبت سے پڑھنا چاہیے. تو نبی علیہ السلام مسکرائے. کہانی نبی تو اتنا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے جواب دینے کے اوپر سیٹسفائی نہیں ہوگا. یہ دیکھیں ایک تیسری کہانی نکلی ہے اس کے اوپر. ایک کہانی یہ ہے کہ قیام سے لیٹ ہو رہا ہے, ایک کہانی یہ ہے کہ وہ پڑھنا نہیں چاہیے اس لیے اس نے پڑھ لیا ہے, ایک کہانی ہے کہ غافل ہو کے پڑھ لیا. تو میں آگے معصومانہ سوال کرتا ہوں, نبی علیہ السلام نے آگے یہ نہیں پوچھا کہ ابو حنیفہ اگر کوئی شوق سے پڑھ لے تو اس کی تو نماز افضل نماز ہونی چاہیے. تو ان کا کچا چٹا کھل جانا تھا. ان کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا عمل نماز میں جو سجدہ صاحب کو واجب قرار دیتا ہے ان کی نظر میں وہ جان بوجھ کے کریں تو نماز ہی نہیں ہوگی, مکروہ تحریمی ہوگی, واجب الاعادہ ہوگی. تو فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے, اگر کوئی دوسری رکعت میں بھول کے پڑھے تو سجدہ صاحب ہے, اور جان بوجھ کے پڑھ لے تو نماز ہی نہیں ہونی. تو مجھے بتائیں یہ کہانی پھر آپ نے کیوں کرائی کہ نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ جی وہ غافل ہو کے پڑھا تھا. تو اگلی گل اگر تسی دس دے کہ جو جان بوجھ کے پڑھے تو اسی سے نماز ہی نہیں مانتے تو پھر خواب دا اگلا حصہ کیوں ہونا سی؟ کہانی پکڑی گئی ان کی. ایسی ایسی جھوٹے خوابوں کے اوپر پورا دین کھڑا کیا ہے. تو ہم اللہ کے فضل سے انہیں ایکسپوز کرتے ہیں, اور مقصد کسی کی بے عزتی نہیں ہوتا. آپ کو کہتے ہیں کہ اپنا دماغ کھولیں, ڈرل کریں اپنے دماغ میں, اور دیکھیں یہ علماء آپ کے ساتھ یہ موجودہ اور پرانے کیا استحصال کر کے گئے ہیں آپ کا. اچھا کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں پرانے بڑے اچھے تھے. توبہ توبہ توبہ, پرانے دی گل بھی نہ کرو. یہ پرانوں کی روحانی اولاد ہے. کہ آپ جتنا مرضی اس نے زن قائم رکھیں بڑی مشکل سے ہی رہتا ہے. غلطیاں پرانوں کی ہیں. اس وقت جتنے گمراہ کن عقائد ہیں نا, یہ آپ کو پرانوں میں بھی کسی نہ کسی فارم میں ملیں گے. ان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ پرانے ہو گئے, تو یوٹیوب حفظہ اللہ سے بچ گئے ہیں. ورنہ پرانے بھی لاؤ, میں کلپ بنا کے دس دیں گا انہوں نے کیا کیتا ہے. جب ان کی کتابوں کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہ کر کے گئے ہیں,
سامنے آ جاتے تو اور مسئلہ حل ہو جاتا کہ وہ سامنے کہتے. اس لیے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہماری ویڈیوز آئی ہیں تو اب لوگوں کے پاس صرف ایک اعلی کار انہوں نے اپنی پبلک کو اس حوالے سے بنایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی حال یہ ہے کہ سنو ہی نہ, اور کوئی حل نہیں جائے, جو سنے گا وہ مارا جائے گا جی. تو اس لیے یہ انہوں نے, اور آئے دن آپ دیکھتے ہیں ویڈیوز بھی اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اس کا جواب اس حوالے سے اتنا دینے کی ضرورت نہیں ہے, لوگ خود ہی جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں نے ایک آپ کو انفارمیشن کے طور پہ ایک سوال کے اوپر کتنی باتیں بتا دی. تو اس طرف واپس آئیں. آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی صورت ملا سکتے ہیں. ظہر عصر کی نماز میں اگر کوئی آیت ایک آدھ اونچی پڑھ بھی لی, سورہ فاتحہ بھی اونچی پڑھ لی, یاد آنے پہ آپ آہستہ ہو گئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سجدہ سہو نہیں واجب ہونا ہے اس کے اوپر. سجدہ سہو کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 92 ریکارڈڈ ہے. کون سے ایسے مواقع ہیں جن پہ سجدہ سہو بنتا ہے اور کون سے ایسے ہیں جن پہ نہیں بنتا اور علماء نے بتایا ہوا ہے بنتا ہے, اور سجدہ سہو کے 5 طریقے کون سے ہیں. یہ بڑی مینیجبل فارم میں نے ریکارڈنگ کروا دی ہے, جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لے. ابھی نماز مغرب جو ہے